آگے شیخ انصاریان ہیں، ان کی کتاب ہے شرح دعائے کمیل، مولا علی کی دعا، اس کی شرح لکھی انہوں نے، اس میں انہوں نے لکھا اس بات کو. انڈیا کا، ہندوستان کا، اس کا ایک طالب علم تھا، وہ گئے نجف اشرف، اور ظاہر ہے کہ حوزہ علمیہ میں گئے تھے کچھ پڑھائی لکھائی کے لیے، لیکن اب نجف میں جو رہنا ہے وہ آج بھی اتنا آسان نہیں ہے، تو اس زمانے میں تو بہت ہی سخت تھا. تو وہاں وہ جب تشریف لے گئے تو انہوں نے 2-4 مہینے تو گزر گئے. تو ایک دن جب بالکل حالت بہت مشکل ہو گئی گزارا کرنا، تو وہ گئے مولا علی کے ذریعے مطہر پر، نجف کا طالب علم، اور اس نے جا کے یہ کہا کہ اے علی، آپ نے مجھے اگر یہاں پر رزق نہیں دینا تھا تو مجھے بلایا کیوں تھا یہاں پر؟ تو یا تو میرا کوئی انتظام کریں یا پھر میں واپس جا رہا ہوں. اے مولا علی کے ذریعے کے سامنے کہ اے مولا مجھے یہاں گزارا مشکل ہو رہا ہے. ایسے اس نے وہاں مولا علی کے ذریعے کے سامنے گریہ کیا کہ مولا علی بن ابی طالب اب حالت خواب ہے، حالت مکاشفہ ہے، اللہ جانتا ہے. علی بن ابی طالب کی زیارت نصیب ہوئی اسے. مولا نے کہا دیکھ، اگر مال دنیا چاہیے تو واپس چلا جا ہندوستان، علم چاہیے تو یہاں یہ زحمت برداشت کرنا پڑے گی، ایسے علم نہیں ملے گا. مال دنیا چاہیے تو چلے جاؤ واپس، وہاں انتظام کر دیں گے. اب وہ بھی بڑا کوئی بھلا اچھا سچا مومن ہی تھا، اس نے کہا کہ مولا علم کی تو خیر ہے، ابھی مال دنیا ہی دے دیں، ابھی کچھ حساب دیکھتے ہیں. ابھی مولا نے کہا کہ اچھا پھر جاؤ ہندوستان واپس، وہاں تمہارے علاقے کا ایک راجا ہے، اس سے جا کر کہو بے آسمان روت و کار آفتاب کنت، آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. یہ جملہ کہو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. بیدار ہوا نیند سے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے مولا سے کچھ مانگا تھا، تو یہ مولا نے مجھے یہ کیا مصرع کیا بتلا دیا کہ میں جملہ کہوں، یہ کیا مطلب ہے؟ بہرحال میرا کام ہے جملہ کہنا، علی کا کام ہے وہاں مدد کرنا. پہنچا ہندوستان، واپس پہنچا، وہاں پر راجہ شاہی تمتراک کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کو کون ملنے دے گا راجہ سے؟ تو اس نے دور سے کہا بے آسمان ربت و کار آفتاب کند، کچھ نہیں پتا آگے. بادشاہ نے بڑے غور سے اسے دیکھا، کہا ذرا اس شخص کو قریب بلانا. اب یہ دل میں سوچ رہا ہے مولا پتہ نہیں کیا سکھلا دیا آپ نے، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے یہاں پر. جی حضور. کہا کہ یہ تم نے کیا کہا اس وقت، ذرا دہرانا. تو اس نے کہا بڑے ڈرتے ڈرتے بے آسمان روت و کار آفتاب کنت. بادشاہ نے کہا یہ جتنی زمینیں دیکھ رہے ہو نا یہ سب میری ہیں، اس میں سے آدھی میں نے تمہیں عطا کی. اپنے خزانے میں لے کے یہ ہیرے جواہرات جتنے بھی ہیں نا، اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لو، یہ تمہیں عطا کیا. اور میرے بعد تم ہو میرے ولی عہد، میرے بعد یہ بادشاہ تمہیں ملے گی. کہا حضور یہ سب میں نے ایک جملہ کہا ہے، یہ آپ سب دیتے چلے جا رہے ہیں مجھے، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا دیکھو میں نے علی کی شان میں ایک منقبت کہی تھی، اس کا پہلا مصرع کہہ دیا تھا، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کہ میں نے ایک منقبت کہی، اس میں ایک مصرع کہا، اب ایک مصرع پہلا تو کہہ دیا، اب دوسرا جو علی کی شان کے مطابق ہو وہ سمجھ نہیں آ رہا. میں نے بہت سوچا، لیکن جب وہ مصرع نہیں آیا مجھے سمجھ میں کہ میں کیا لکھوں، تو میں نے مولا علی سے منت مانی. توجہ کرنا کہ علی اگر کوئی مصرع لا کے مجھے سنا دے جو آپ کے شایان شان ہو تو میں اپنی آدھی زمینیں اسے دے دوں گا، اپنا آدھا خزانہ اسے دے دوں گا، اپنی ملکیت اسے دے دوں گا. تو نے ایسا مصرع مجھے لا کے سنایا کہ اس سے بہتر علی کی شان میں کوئی مصرع ہو نہیں سکتا تھا. تو میں نے اپنی منت پر عمل کر لیا، آدھی زمینیں تجھے دے دی، آدھا خزانہ تجھے دے دی، آدھی ملکیت تجھے دے دی. اس نے پوچھا کہ وہ ذرا پہلا مصرع کیا تھا جس پر دوسرا مصرع کہا گیا؟ بہت توجہ کیجئے گا. اس نے کہا پہلا مصرع یہ تھا اگر گرب ذرعی نظر لطف بو تراب افتد، اگر دنیا کے ایک حقیر ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے، بے آسمان روت و کار آفتاب کند، وہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے، ذرے پر بو تراب کی نگاہ ہو جائے وہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور آفتاب بن جاتا ہے. علی ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں، کوئی ذرہ تو بن کے بتائے. یہ
چلے جنت چاہیے. گھر پہ ذرے نظر لطف بو تراب افتد. اگر ذرے پر بو تراب کی نگاہ ہو تو اس ذرے پر علی کی نگاہ ہے تو وہ ذرہ ایسا بلند ہوگا. اوہ علی اسے آفتاب بنائیں گے. ہاں ذرہ تو بن کے دکھائے کوئی, اس در کا ذرہ تو بن کے دکھائے کوئی. علی نے آفتاب نہیں بنایا. علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ ہو, علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ ہو. ہمارے یہاں سامنے ستارے موجود ہیں, ذرے کو علی آفتاب بناتے ہیں. اچھا بھی علی کا کرم دیکھیے گا, جسے دولت چاہیے تھی اسے دولت دے دی, جسے مصرع چاہیے تھا اسے مصرع دے دیا. سوال یہ کہ مجھے علی کے در پہ چاہیے کیا؟ ہاں